ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو، حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قدرت کا لکھا غالبانہ تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہوں۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔ کوفہ والوں نے یہ سوچ کر کے خط لکھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط پہلے 5-6 خط آئے، آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے، اب آپ نہ جائیں۔ تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں آخر میں یہ خط آ گیا اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا وہ نہیں آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں، پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا، پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں آپ کے جو معتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور
جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے. میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو. امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا, بڑا شاندار استقبال کیا, اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے. وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا. روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی, لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی. امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں, سچی محبت والے ہیں, تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا, حالات سب اچھے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا, اچانک معاملہ پلٹ گیا. کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں. یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا, اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں, یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے, ان کو ہٹاؤ, ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو. پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا, جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا, رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا. یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا. وہ چوری سے کوفہ میں آیا, گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. رات کے وقت آیا, کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا. اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا, میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں, نعمان بن بشیر بھی نہیں, مسلم بن عقیل بھی نہیں, اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو. سب لوگ بھڑک گئے, بپھر گئے, سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے. لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا, اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا. امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے, گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا. تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو, جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں, ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا. وہ ڈر گئے, چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو, چلے جاؤ, ابن زیاد سخت آدمی ہے, یزید کی فوج آ سکتی ہے, فلاں فلاں. ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے. امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے. اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے, امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے, کوفہ والے کوئی نہیں ہے. یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے. اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا. دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا, لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا. آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا. دین تو کبھی نہیں رکے گا, تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا. عزیزان گرامی, میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے, وہ بڑے معزز تھے, انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں. ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے, ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا. جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا. پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا. یہی تو موب لنچنگ کی ویڈیو جو کی جاتی ہیں آج, ڈرانے کے لیے, بھائے دکھانے کے لیے, کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا.
بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں۔ عزیزان گرامی، جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی موب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں، جو مارے جائیں گے وہ شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ، اور جو ظلماً قتل کیے جائیں گے وہ جامع شہادت نوش کریں گے، اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں۔ اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کربلا کے جو خونی مناظر ہیں وہ کل عرض کیے جائیں گے۔ اللہ اہل بیت کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کے صدقے مولا ہم سب کے جذبوں کو جوان فرمائے، مولا ہمارے اندر سے بزدلیوں کو دور کرے، اللہ تعالی ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے، حسین اعظم کی شجاعت عطا فرمائے، حسن مجتبی کی اللہ تعالی ہمیں سیادت عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، کربلا سننے والے جتنے ہیں ان سب کو مولا کربلا کے صدقے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، ہمارے گھروں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔